بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مختصر سا پیغام کہ رمضان کا مقدس محترم مہینہ اختتام پذیر ہوا، لیکن اس رمضان کے مقدس مہینے کے گزرنے کے بعد اب آگے کی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، آگے کی زندگی کا سفر ہم نے کس طرح طے کرنا ہے، تو مختصر سی دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اگر ہم ان دو باتوں کو اپنی زندگی کے اندر بطور دستور کے شامل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی رمضان کی طرح ہو جائے گی۔ ان دو میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ پر مداومت کرنی ہے۔ ہمیں رمضان نے بہت ساری چیزوں کا سبق اور درس دیا ہے، لیکن وہ سبق اور درس صرف رمضان کے مہینے تک نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے باقی 11 مہینوں کے لیے بھی وہی چیز سبق اور درس ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان نے ہمیں اخلاص کا سبق دیا، تقوی کا سبق دیا، اسی طرح للہیت کا سبق دیا، صبر کا سبق دیا، اور ہمیں جو ہے ہمدردی کا احساس دلوایا۔ اسی طرح رمضان کے اندر ہمارا تعلق مساجد اور قرآن کے ساتھ مضبوط ہو گیا تھا۔ اسی طرح رمضان کے اندر ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا، حرام چیزوں کے ارتکاب سے اجتناب کر لیا تھا۔ یہ بہت ساری چیزیں تھیں کہ جن کا ہمیں رمضان نے سبق اور درس دیا، اور ہم یہ کام رمضان کے اندر کرتے رہے۔ رمضان نے ہمیں ان کی ٹریننگ دی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح رمضان کے اس مقدس مہینے کے اندر یہ اعمال کرتے رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عید گزرنے کے بعد بھی ان اعمال پر مستقیم رہیں، استقامت کے ساتھ انہی اعمال پر کاربند رہیں، ان اعمال کی پاسداری کرتے رہیں۔ یہ ہمارے لیے رمضان کا بہترین ایک سبق ہے۔ اور دوسرا سبق رمضان کی ہمیں اس عبادت سے یہ بھی ملا ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اندر یقیناً گنہگار سے گنہگار آدمی پر بھی رب تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمتیں، عنایتیں، نوازشیں ہوتی ہیں، انوارات و برکات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بندہ بہت سے نیک اعمال کر لیتا ہے۔ اور آپ کو یاد رہے کہ مسلمان پر شیطان کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نیکی کا کام نہ کر سکے، لیکن اگر رب تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے وہ بندہ نیک اعمال کر لیتا ہے تو شیطان کا دوسرا حملہ اس مسلمان پر یہ ہوتا ہے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے سے یہ نیک اعمال ضائع ہو جائے۔ تو لہٰذا ہم نے رب تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے اندر بہت ساری نیکیاں کی، نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، گناہوں سے بچے رہے ہیں۔ تو اب ہم پر شیطان کی طرف سے حملے اور وار ہوں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے ان نیک اعمال کو ہمارے نامہ اعمال سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں ان کی حفاظت کریں۔ تو یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ لگاتار ہم نیک اعمال پر کاربند رہیں۔ یہ نہیں کہ ایک مہینہ ہم نے عبادت کر لی اب 11 مہینے چھوٹی، نہیں، بلکہ یہ عبادت ایک مہینہ جو ہم نے عبادت کر لی، اب باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اس عبادت پر کاربند رہنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو بھی ہم نیک اعمال کریں تو ان نیک اعمال کی ہم حفاظت کریں۔ حقیقی سمجھدار وہی آدمی ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کرنے کے بعد اپنی ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، وگرنہ قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پر ایسے کاموں اور ایسے افعال کا ذکر ہے کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بندہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس بندے کے نیک اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن کے اندر ہی رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی جی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اب آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے شرک جیسا گندا اور غلیظ گناہ سرزد ہونا ناممکن ہے، لیکن جہاں پر قرآن کے اندر نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا
لا یحبطن عملک، تو تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے یہ اس گناہ کی غلاظت اور سنگین جرمی کو بیان کیا ہے کہ یہ اتنا گندا، اتنا غلیظ، اتنا سنگین جرم ہے شرک کہ اگر یہ کسی نبی سے بھی ہو جائے تو اس کے اعمال ختم کر دیتا ہے۔ پھر اگر یہ گناہ باقی مسلمانوں سے ہو تو ان کے اعمال کا کیا حشر بنے گا۔ تو بہرحال پہلا ایک عمل یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کے اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ حجرات کے اندر بھی ابتدائی آیات میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی محفل کی بیعت بھی نہیں کرنی ہے، نبی علیہ السلام کی توہین اور گستاخی نہیں کرنی ہے، وگرنہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ذکر ہیں قرآن کے اندر، میں اختصار کے پیش نظر انہی دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں، وگرنہ قرآن کے اندر اور بھی کئی ایسے افعال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بندے کے اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی کوشش یہ کرنی ہے، ایک تو ہم نے جو اعمال کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں، لیکن ہم ان پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں، اور دوسرا ان نیکیوں کا کوشش کریں کہ ہم حفاظت کریں، کیونکہ حقیقی سمجھدار وہی بندہ ہے جو اس دنیا کے اندر نیکیاں کر کے اپنی ان نیکیوں کی حفاظت کر کے آخرت کے اندر اپنے ساتھ ان نیکیوں کو لے گیا، تو کل قیامت کے دن اس کو اپنے رب کے سامنے، اپنے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے کے اندر نہ کوئی ندامت ہوگی، نہ کوئی شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان دونوں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ بھائیوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔